کچھ بات کریں گے یو این کی حالیہ رپورٹ کے حوالے سے. ناظرین، اب خواتین کو حقیقی دنیا کے بعد مصنوعی ذہانت کی دنیا میں بھی استحصال کا سامنا ہے. یہ چونکا دینے والا انکشاف یو این کی تازہ رپورٹ میں سامنے آیا ہے، جس کے مطابق جنریٹو اے آئی کے بڑھتے استعمال سے مردوں اور عورتوں دونوں کی ملازمتیں خطرے میں ہیں، مگر سب سے زیادہ متاثر خواتین ہوں گی. رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں خواتین کی 27.6% نوکریاں خود کار نظام سے ختم ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ مردوں کی اگر ہم بات کریں تو صرف 21.1%. یہ فرق صرف اعداد و شمار کا نہیں بلکہ ایک بڑھتی ہوئی صنفی خلیج کی نشاندہی ہے. دوسرا، ڈیجیٹل تعصب، ٹیکنالوجی تک محدود رسائی اور اہم شعبوں میں خواتین کی کم نمائندگی اس بحران کو مزید گہرا کر رہی ہیں. امریکہ میں سال 2000 سے 2019 تک درمیانی عمر کی خواتین کی 35 لاکھ ملازمتیں ختم ہوئیں، جبکہ مردوں کی محض 1 لاکھ. ایسے میں ماہرین یہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی رجحان رہا، یہی ٹرینڈ رہا، تو اے آئی صنفی مساوات کی بجائے صنفی تعصب کا نیا چہرہ بن جائے گا. سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے میں خواتین کے روزگار کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا، اور اس سے جڑے مزید سوالات ان کا جواب لینے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ممبر آف دا یو این ایڈوائزری کاؤنسل آن اے آئی نگہت دات صاحبہ نے. تھینک یو سو مچ نگہت صاحبہ. اب جو یو این کی رپورٹ ہے اس میں اگر ہم بات کریں، اس کے مطابق 27.6% آف ویمنز جاب آر ایٹ رسک فرام جنریٹو اے آئی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ یا ایڈوائزری کاؤنسل کے لیول پر اگر ہم بات کریں تو ان خواتین کا جن کا پرٹیکولرلی اگر ہم کہیں کہ لو انکم، انفارمل یا کیئر سیکٹر سے تعلق ہے، ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ نیو امپلائمنٹ ٹرانزیشن جو ہے اس کو انشور کس طرح سے کیا جائے؟ کیا ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے یہ پچھلے 1-2 سال سے کنورسیشن ہماری ہائی لیول ایڈوائزری باڈی میں یہ چل رہی تھی کہ ولنریبل کون سے گروپس ہیں جو کہ اے آئی آٹومیشن کے آنے سے یا اس کی بومنگ سے ان کی ورک فورس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس میں خواتین سب سے زیادہ، جیسے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ ولنریبل وہ ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر انفارمل سیکٹر میں کام کرتی ہیں. پاکستان میں جو خواتین کی لیبر فورس ہے وہ تقریباً 22 سے 23% ہے، اور زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں ہی ہیں، جیسے ایگریکلچر میں ہیں، جو زراعت ایگریکلچر میں ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے کام ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر، بٹ آلسو یہ جو ریٹیل جو سیکٹر ہے، سیلز وغیرہ کا کام یا کلیریکل جابس. تو اس میں اب خطرہ یہ ہے کہ جب آٹومیشن کا ایک دم سے پاکستان میں جب انڈسٹری اور بزنسز ان کو جب یہ آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ہیومنز کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود اے آئی، تو وہ کرنا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا اور وہ بہت تیزی سے ہوگا. آئی تھنک جو حکومت اس وقت کر سکتی ہے اور جو ہم اسٹیک ہولڈرز کر سکتے ہیں وہ ایک یہ کہ جو خواتین ہیں ان کی جو ایکسپرٹیز اور سکلز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کہ ڈیجیٹل لٹریسی ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں، لیکن اب ہمیں 1 اسٹیپ فارورڈ جانا ہوگا، اور یہ کہ جو چیزیں ریپلیس اے آئی کر سکتا ہے اس میں ہیومن لوپ ہمیشہ رہے گا. وہ جو ہیومن لوپ کی جابز ہیں وہ کون سی والی ہیں اور وہ کس طریقے سے ان کو اپنی سکلز کو ایڈوانس کرنا ہوگا، اور جو حکومت ہے اس کو ریگولرائز کرنا ہوگا کہ جو انڈسٹری ہے، جو بزنسز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ ان کے پاس اتنا فریڈم اور لگژری نہ ہو کہ وہ بالکل ہیومنز کو ریپلیس کر دیں. پورا مکمل طور پہ بھی ہم اے آئی پہ انحصار نہیں کر سکتے. آخر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو مصنوعی ذہانت ہے، وہ کبھی بھی انسانی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہی کہ آپ ڈیجیٹلی اپ اسکل کیسے کریں خواتین کو جو آلریڈی ان سیکٹرز میں ہیں. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں تو مشکلات دیکھتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اور پارٹنرشپ کے تھرو اور پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم کس طرح سے ان میجرز کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل ملٹی اسٹیک ہولڈر اپروچ ہی ہوگی. اس میں یہی کہ جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، گورنمنٹ ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں، ہم نے مل کے یہ بتانا ہے کہ ریگولرائز کس طرح کیا جائے گا
تاکہ انڈسٹری بالکل آزاد نہ ہو یہ سب کچھ کرنے میں, بٹ آلسو وہ انڈسٹری کیا رول پلے کر سکتی ہے اور ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. اور حکومت کا یہ کام ہے کہ جیسے ہمارے ووکیشنل ادارے ہیں یا ہمارے جو بھی نصاب یا تعلیمی جو بھی وہ ہیں, اس میں کس طریقے سے ہمیں ریولوشنرائز کرنا ہوگا اے آئی کے حوالے سے جو تعلیم ہے یا ایجوکیشن ہے. اور وہ صرف سلیبس تک نہیں ہوگی, وہ ایکچوئل آپ کی ہینڈز آن ٹریننگ ہوگی کہ آپ نے اگر لائیو سیلز کرنی ہے آن لائن تو اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں درکار ہوں گی, کون سی اسکلز درکار ہوں گی. سو یہ مل کے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب کرنے کی ضرورت ہے. وی آر ناٹ ریئلی ان لگژری کہ ہم کیچ اپ کریں اور کچھ سال بعد کریں. عالمی دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر پاکستان نے ابھی یہ نہیں کیا تو آپ کے سب سے زیادہ جو ولنریبل گروپ ہے خواتین انفارمل سیکٹر میں, وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے اس سے. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یو این اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے؟ جو یو این کا ادارہ ہے, ہم لوگوں نے دو چیزیں کی ہیں. ہم نے ویسے تو یو این سیکرٹری جنرل کو کافی زیادہ ریکمنڈیشنز دی تھی, لیکن انہوں نے دو چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں. ایک ہے اے آئی سائنٹیفک پینل بنانا پوری دنیا کے لیے, اور ایک ہے اے آئی گلوبل گورننس ڈائیلاگ کرنا. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تمام ممبر اسٹیٹس جو ہیں ان کے پاس ایکول ایک فلور ہوگا بات کرنے کے لیے. جو ہم جیسے ممالک ہیں ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ نارتھ جو ہے وہ بالکل کنورسیشن کو کہیں لے کے جا رہا ہے, کیونکہ جیو پالیٹکس بہت اہم ہے اے آئی کے حوالے سے. تو ہمارے پاس وہ ایک اسپیس ہے جس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری کنٹریز کہاں پہ لیگ کر رہی ہیں, ہم کہاں پہ پیچھے ہیں, ہمیں کیا چیزیں چاہیے. اس میں فنڈ کے حوالے سے بھی بہت سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو بہت زیادہ فنڈنگ, کمپیوٹ پاور, یہ سب کچھ چاہیے. لیکن وہ کیسے چاہیے, وہ ترقی یافتہ ممالک سے بات کرنے سے ہوگا. اور ان کی جو اے آئی کی گروتھ اور ہائپ اور یہ سب ایک چل رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سلو ڈاؤن ہمارے جیسے ممالک کر سکتے ہیں. تو یو این یہ کردار کر رہا ہے کہ ایکول اسپیس تمام ممالک کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرے اس کنورسیشن کے لیے. رائٹ, بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. نگہت داد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اس پر بات کرنے کے لیے. اور ایگزیکٹلی ہم ہوپ بھی کرتے ہیں کہ یو این جیسے جو ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں ایکول اپرچونٹی خواتین کو, چاہے وہ اے آئی ہو یا باقی جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان میں ایکول اپرچونٹی فراہم کرنے میں کردار ادا کریں. اب پروگرام کے آخر میں ناظرین اس خبر کے حوالے سے بھی جا کے آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.